بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، ایک نیک حافظ قرآن لڑکی کا انتقال ہوا تو اس کے مرنے کے 1 مہینے بعد موسلادھار بارش آنے کی وجہ سے جب اس کی قبر پھٹی تو روزانہ اس کی قبر پر کتے بیٹھتے تھے۔ ایک کتیا نے اس کی قبر کے اندر اپنے بچوں کو جنم دے رکھا تھا۔ اس کتیا کے چھوٹے چھوٹے بچے کبھی اس کے منہ پر بیٹھتے، کبھی اس کی مردہ لاش کے اوپر بیٹھتے۔ روزانہ اس کی قبر کے اوپر کتے پیشاب کیا کرتے۔ 4 کتے اس کی چاروں اطراف پر کھڑے ہو کر روزانہ بھونکا کرتے تھے۔ پورے قبرستان کے اندر کسی بھی اور قبر پر یہ عذاب نازل نہیں ہوتا تھا، صرف ایک ہی قبر تھی اور وہ بھی حافظ قرآن لڑکی کی۔ اب اس لڑکی کی جو ماں تھی وہ دوسرے ملک رہتی تھی۔ اس کی ماں نے ایک دن خواب دیکھا کہ اس کی بیٹی کی قبر بارش کی وجہ سے پھٹی ہوئی ہے اور اس کی قبر کے اوپر کتے پیشاب کرتے ہیں۔ صبح جب اس عورت کی آنکھ کھلی وہ سب سے پہلے امام مسجد کے پاس گئی۔ اس عورت نے اپنا رات والا خواب بیان تو مولوی صاحب نے کہا کہ اے عورت، کوئی بات نہیں، اس طرح کے خواب جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، اسے برا خواب سمجھ کر بھلا دو۔ اب دوسری رات اسے پھر سے خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتیا نے اپنے بچوں کو جنم دیا ہوا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی قبر پر گندگی پھیلاتے ہیں۔ جب اس عورت نے دوسرے دن یہ خواب دیکھا تو اسے تھوڑی سی فکر ہونے لگی، لیکن پھر بھی اس نے اسے برا خواب سمجھ کر بھلانے کی بھرپور کوشش کی مگر نہ بھلا سکی۔ اب تیسری رات اس نے خواب میں دیکھا اس کی قبر کے چاروں طرف کتے کھڑے ہیں اور وہ سارا دن ساری رات بھونکتے ہی رہتے ہیں۔ صبح کو جب یہ اٹھی اس رات والے خواب کو دیکھنے کے بعد اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ خواب سچا ہو، لیکن پھر کہنے لگی کہ نہیں، میری بیٹی تو حافظ قرآن تھی، بھلا اس کی قبر پر اس طرح کا عذاب کیوں نازل ہوگا؟ لیکن دوسری طرف اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کے کسی ایک گناہ کی سزا ہو۔ اس نے اپنے ملک واپس جانے کا ارادہ کیا۔ ملک پہنچتے ہی سب سے پہلے اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ قبرستان میں پہنچ کر جیسے ہی یہ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس گئی تو آگے جو اس نے منظر دیکھا اسے دیکھتے ہی اس کا دل دہل گیا۔ یہ خوف سے کانپنے لگی۔ قبر کے اندر جھانکا تو اس کی بیٹی کے آدھے چہرے پر تو گوشت تھا ہی نہیں اور باقی والے گوشت کو قبر کے کیڑے کھا رہے تھے۔ استغفر اللہ۔ اور کتے جو تھے انہوں نے اس کی لاش پر گندگی مچا رکھی تھی۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آئی تو اٹھتے ہی سب سے پہلے وہ امام مسجد کے پاس گئی۔ اس نے اپنے خوابوں سے لے کر قبر کے اندر کے آنکھوں دیکھے منظر تک کے سارے جو واقعات تھے وہ سارے سنائے۔ مولوی نے جب اس کی درد بھری فریاد سن لی، امام مسجد نے کہا میں غیر محرم ہوں لہٰذا میں تو قبرستان میں نہیں جا سکتا، تم قبرستان میں جا کر اپنی بیٹی کو دوبارہ سے صاف کرو، صاف کرنے کے بعد اسے غسل دو، غسل دینے کے بعد کفن دو، کفن دے کر دوبارہ سے اسے دفن کر دو۔ جب اس کی تدفین مکمل ہو جائے اس کی قبر کے اوپر مٹی ڈال لو تو مجھے وہاں بلانا، میں تجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہوں گا۔ وہ عورت قبرستان گئی۔ دفن کرنے کے بعد اس نے مولوی کو بلوایا۔ مولوی صاحب نے آ کر عورت سے پوچھا مجھے اتنا بتا دے کہ تیری بیٹی آخر کون سے گناہ کیا کرتی تھی کہ جن گناہوں کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا عذاب نازل ہوا، تاکہ میں جمعے کے خطبے میں وہ سارے گناہ لوگوں کو وعید کروں، ہو سکتا ہے کہ لوگ ان گناہوں سے توبہ کر لیں، توبہ کر کر وہ اس عذاب سے بچ جائیں۔ تو اس عورت نے کہا مولوی صاحب ویسے تو میری بیٹی بڑی ہی عبادت گزار تھی، وہ حافظ قرآن تھی، لیکن زندگی میں وہ 3 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتی تھی۔ میں اسے ان 3 گناہوں سے منع کرنے کی کافی کوشش کرتی تھی مگر میری بیٹی میری بات ہی نہیں سنتی تھی۔ تو اس عورت نے کہا کہ میری بیٹی کا سب سے پہلا گناہ اذان کے وقت یہ ڈرامے دیکھا کرتی تھی۔ جب اذان ہو رہی ہوتی تو یہ آواز کو بند نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔ جب میں اسے نماز کا بولتی تو کہتی ٹھیک ہے زیادہ بکواس مت کرو، میں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، یہ قرآن ہی مجھے بخشوا دے گا۔ میں کہتی نہیں بیٹی، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا اور جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ لیکن میری بیٹی میری بات ہی نہیں سنتی تھی کہ میری بیٹی کا دوسرا گناہ، میری بیٹی مجھے نشہ پلا کر مجھے سلا دیتی تھی، تو میری بیٹی غیر محرم مردوں کو اپنے گھر بلاتی تھی، ان
کے ساتھ باتیں کیا کرتی تھی، ان سے اپنی نفسانی خواہشات پوری کروایا کرتی تھی۔ جب مجھے اس کام کی خبر ہوئی تو میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ باز نہ آئی۔ ابھی مجھے خبر ہوئے 8 دن ہوئے تھے، وہ 8 دنوں کے بعد میری بیٹی فوت ہو گئی۔ میری بیٹی کا تیسرا گناہ کہ یہ اپنے پورے جسم کا بناؤ سنگھار کر کے یہ غیر محرم مردوں کے سامنے باہر جاتی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہوتی تھی کہ یہ میرا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر لوگ میری طرف متوجہ ہوں گے۔ تو بس اس کے یہ 3 گناہ ہی مجھے یاد ہیں جو یہ بڑے شوق سے کرتی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، نماز پڑھو اس سے پہلے کہ اللہ تمہیں اپنی طرف بلا لے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میری پیاری بہنوں، ان 3 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو۔ تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔